ریسرچرز کا ماننا ہے کہ اگر یہ سپر شپ نہ ہوتی تو یہ گریٹ پیرامڈز بنانا پاسبل ہی نہیں، امپاسبل ہوتے۔ ٹرین کے انجن جتنی لمبی 19 فٹ چوڑی، جس کو اس دور کی لارجسٹ شپ ہونے کا خطاب حاصل تھا، لیکن سوال تو یہاں پر یہ آتا ہے کہ اس کو آخر بنایا تو بنایا کیوں؟ 4600 سال کے بعد بھی یہ کشتی آخر صحیح سلامت کیسے ملی، جس کو دیکھ کر آرکیولوجسٹ نے بالکل ہو بہو بنا ڈالی، اور اس میں کون سی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی تھی؟ آنکھوں سے دیکھنے اور کانوں سے سننے والوں کو فور ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ گریٹ پیرامڈز، جو کہ پچھلے 5000 سالوں سے کھڑے قدرت کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، جس میں 40 سے زیادہ تو ایسٹیرائڈز ہی شامل ہیں۔ دا خوفو سپر شپ، جس کا نام کنگ خوفو کے نام پر ہی رکھا گیا تھا۔ پیرامڈز میں 23 لاکھ تراشے ہوئے پتھر، جن میں سے ہر ایک کا وزن 5 ٹن سے لے کر 15 ٹن ہے، اور گیزا سے 438 کلومیٹر دور ٹورا، جہاں پر ان پتھروں کو کاٹا اور تراشا جا رہا تھا۔ سب سے چیلنجنگ بات یہاں پر یہ تھی کہ ان 15,000 ٹن کے پتھروں کو وہاں پر لے کر جائیں تو جائیں کیسے؟ خوفو نے یہ کام اپنے بھتیجے ہیمیونو کو دے دیا، جس کو اس نے 1 لاکھ ورکرز کا ہیڈ بنا دیا تھا۔ جی ہاں، 1 لاکھ ورکرز نے 23 سالوں تک دن رات محنت کر کے یہ پیرامڈز بنائے ہیں۔ 10 سالوں تک لگاتار تراشے ہوئے پتھروں کو جب گیزا کے مقام تک لے کر جانے کی باری آئی تو ہیمیونو نے 3 سے 4 سال تو یہ بات ہی سوچنے میں گزار دیے کہ اس 15 ٹن وزنی پتھروں کو 438 کلومیٹر دور کیسے لے کر جایا جائے۔ یہاں پر یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ برج خلیفہ کا وزن 5 لاکھ ٹن ہے، یعنی کہ 69 برج خلیفہ ان پیرامڈز کے برابر ہیں۔ اب یہ بات تو پکی ہو گئی کہ ان 3 کروڑ 45 لاکھ ٹن وزنی پتھروں کو گھسیٹ کر لانا تو امپاسبل ہی تھا۔ اس ہی مومنٹ پر ہیمیونو اپنے 1 لاکھ ورکرز کو ایسی کشتی بنانے کا حکم دیتا ہے جس میں یہ پتھر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا سکیں۔ لٹرلی یہی ہے وہ سپر شپ۔ بات یہاں پر ہی ختم نہیں ہوتی۔ چکر میں ڈالنے والی بات تو یہ ہے کہ یہ کس ٹیکنالوجی سے بنائی گئی تھی، جو کہ ایک وقت میں 15 ٹن پتھر اتنی دور لے کر جانے لگی۔ آج کی دنیا کا انسنکیبل جہاز، جس کا وزن 52,000 ٹن ہی تھا، وہ چند منٹس میں ہی ڈوب گیا تھا، تو اس کشتی نے پورے 23 سال نائل ریور پر تیر کے کیسے گزارے؟ آرکیولوجسٹ اس بات پر تو ڈٹے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس صرف یہی ایک کشتی نہیں تھی۔ 1954 جب یہ سپر شپ کمال الملاخ نے بائی مسٹیک ڈسکور کری، جب وہ گیزا پر ریسرچ کر رہے تھے، کمال کے مطابق ان کو اس شپ کی ٹیل دکھی۔ یہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ شپ زمین سے 500 فٹ نیچے دفن تھی، اور اس کو قریباً 2 ہفتوں کی کڑی محنت سے نکالا گیا۔ یہ کشتی جیسے ہی نکلی، ایجپٹ کی پہلیاں سلجھنے کی بجائے اور الجھنے لگیں۔ پھر وہی ہوتا ہے جس کا ڈر تھا۔ اس شپ کے ڈسکور ہونے کے ٹھیک 37 سال بعد ایجپٹ کے شہر ایبیڈوز میں بھی ریت میں دفن کچھ شپس ملتی ہیں، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ ان کو اس ریت سے بھرے ریگستان میں کون لایا؟ آرکیولوجسٹ کے مطابق آج سے 5000 سال پہلے یہاں پر سمندر ہی ہوتا تھا۔ اہرام مصر کے کنگ کی لاش خوفو کو بھی اس ہی شپ میں گیزا پیرامڈز پر لایا گیا۔
آخر کیا ہم انسان کبھی اس ایجپٹ جیسی مسٹیریس کنٹری کی پہیلیوں کو سلجھا پائیں گے؟ مجھے پرسنلی نہیں لگتا۔ ٹارگیٹ 50 لائکس دین یو ول سرپرائز۔ امید کرتے ہیں کہ 4 TV کی اس ویڈیو کو بھی آپ خوب لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔